بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن خلق الإنسان أنزل القرآن والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق الداعي إلى الجنة والرضوان. معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ چھوٹا سا موضوع میں انتہائی زخمی دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی حال ہی میں ایک جان کا حادثہ پیش آیا کہ ایک بد نصیب انسان نے اپنی معصوم سی بچی، جس کی عمر صرف 1 ہفتہ تھی، میاں والی کے قریب کسی جگہ پر اسے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس سانحے پر ہر درد دل رکھنے والا انسان زخمی ہے، دل گرفتہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے سانحات پر، ایسے حادثات پر، ایسے واقعات پر صرف مذمت کر دینا کافی ہوگا؟ یقینی طور پر نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس قسم کے سانحات کے اسباب پر غور کرنا ہوگا۔ ویسے تو اس کے کئی اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب دین سے دوری ہے، ورنہ جس انسان کو اس بات کا علم ہو کہ اسلام میں بیٹی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، وہ تو بیٹی کے پیدا ہونے پر نہ صرف یہ کہ دل گرفتہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت، پرورش اور پھر ان کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش کے بعد ان کی مناسب جگہ پر، شادی پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عال جاریتین، جس کسی انسان نے، اگر اسے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نہیں نوازا، تو کوئی 2 بچیاں، وہ بیٹیاں ہوں، وہ پوتیاں ہوں، وہ نواسیاں ہوں، وہ بھتیجیاں ہوں، وہ بھانجیاں ہوں، یہاں تک کہ اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، کوئی بھی 2 بچیاں ہیں، بے شک وہ یتیم ہیں، ان کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، تو یہ ان کی تربیت پرورش کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی ایک ہو اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بیٹی کو اس انداز سے قتل کرنے کے اسباب میں سے اگر سب سے پہلا سبب دین سے دوری ہے، تو دین سے دوری کیوں؟ ایک سازش کے تحت ہمیں قرآن، حدیث، علماء اور مساجد سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، جہالت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کے پاس علم نہیں، جہالت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے پاس تربیت نہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کو گولیاں ماری ہوں گی، وہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل، واٹس اپ، فیس بک، یوٹیوب چلانا نہیں جانتا ہوگا؟ اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن چونکہ اس کی دینی تربیت نہیں تھی، اس لیے اس نے کفار مکہ کو بھی مات دیتے ہوئے یہ حرکت کی۔ دوسری وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہے، وہ ہے ہمارا معاشرتی نظام۔ ہمارے ہاں دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، ایک سازش کے تحت ہمیں ان سے دور کیا گیا اور مسلسل کیا جا رہا ہے۔ اس کی جگہ ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، اس میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ
غیر مسلم کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ سورہ زخرف ہے معزز خواتین و حضرات، قرآن مجید کی 17 آیت مبارکہ ہے۔ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں کی صورت حال یہ ہے کہ جن بیٹیوں کو یہ اللہ کے لیے مختص کرتے ہیں، جب ان کو خود بیٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے غصے کو بمشکل ضبط کرتا ہے۔ ہمارے ہاں سلسلہ کیا ہے کہ چونکہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کل کو یہ جوان ہوگی، اس کی شادی ہوگی، بارات کا استقبال کرنے کے لیے میں رقم کہاں سے لاؤں گا، اس کی بری بنانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، پھر اس کو جہیز دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، جہیز کے بعد عید بقرعید پر اور اس کے بچوں کی پیدائش پر، یہاں تک اس کے سسرالیوں کی وفات پر جو لمبے چوڑے اخراجات آئیں گے وہ کہاں سے آئیں گے۔ اب یہ وہ شکنجے ہیں، یہ وہ جکڑ بندیاں ہیں جن میں ہم نے خود کو زبردستی باندھ رکھا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان شکنجوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ورنہ جس انسان کو اس بات کا علم ہو کہ یہ بچی میرے لیے قیامت کے روز جہنم کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، وہ تو بیٹوں سے بڑھ کر اس سے پیار کرے گا۔ اب آتے ہیں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف کہ اس قسم کے سانحات کے ذمہ داران کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلے ہم میں سے ہر بندہ اس کا ذمہ دار ہے، جس نے نہ قرآن کو پڑھا ترجمے کے ساتھ، نہ حدیث کو پڑھا، نہ علماء کے پاس بیٹھا، نہ ہم نے مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنایا۔ ہمیں سب سے پہلے دین کو سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے ذمہ داران ہمارا مقتدر طبقہ ہے، جو ایک سازش کے تحت ہمیں دین سے دور کر رہا ہے۔ جب ہم دین کے قریب ہوں گے تو یہ مسائل کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ اس قسم کے سانحات کی ذمہ داری کافی حد تک ہمارے حکمرانوں پر بھی عائد ہوتی ہے، جو قوانین بنا تو دیتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مثلا ایک قانون بنا ہے کہ شادیوں پر 1 ڈش ہوگی، لیکن کیا اس پر عمل ہوا؟ قانون بنا ہے کہ جہیز کا لین دین جو ہے وہ قانونی طور پر منع ہے، کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ قانون بنا ہے کہ یہ جو فضول اخراجات ہیں یہ منع ہے، کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ تو اس لیے حکمران اس کے کافی حد تک ذمہ دار ہیں۔ آخری بات یہ کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان تمام تر جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جس مسلمان کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف موجود ہے، وہ دین کو سیکھے گا، وہ دین کو سمجھے گا، وہ دین کے مطابق عمل کرے گا۔ شاعر نے کہا تھا، عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہے گا، بلکہ حیوانوں کی اماج گاہ بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ اس قسم کے سانحات سے مستقبل میں محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔